مکہ والا وہ نوجوان بچہ وہ بلاج وہ دنیا سے چلا گیا، یہ ختم ہی نہیں ہوتی یہ دشمنیاں، اگر آپ کوشش کریں تو یہ ختم نہیں ہو سکتی؟ جب آپ اپنے ساتھ کوئی ایسے اشخاص رکھتے ہیں آپ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ آپ کا کتنا خاندانی طور پر نقصان ہوا؟ میرا باپ چلا گیا، میرا بھائی چلا گیا، اور مزے والی بات ہے انہوں نے مارا جن کو پالا میرے باپ نے۔ آپ لیڈرشپ سے سوال نہیں کرتے؟ میں اتنے دہائیوں سے یہاں سے الیکشن لڑا ہوں تو یاد صادق صاحب کو آپ ادھر دے رہے ہیں؟ اسی نے تو یہ کیا تھا، مینپولیٹ کیا تھا نا، میری ساری کانسٹیچوئنسی کا بیڑا گرک کر دیا۔ یہ لباس آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، شہباز شریف صاحب نے اس پہ اعتراض کیا، آپ نے بدلہ کیوں نہیں؟ نہیں وہ لیڈر ہے یا نواز شریف لیڈر ہے؟ نواز شریف کو پسند ہے۔ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ شیخ الازہر واقعی سیاست کو چھوڑ دیں؟ میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو اگر حقیقی خوشی ملے گی میرے چھوڑنے سے چھوڑ دے گی، یار کیا فرق پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ کے سینئر رہنما شیخ الازہر صاحب، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ایک عرصے سے دہائیوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا خاندان بڑا انفلوئنشل اپنے علاقے میں، لاہور کا ایک بڑا خاندان۔ ان سے بات کریں گے آج کل کی سیاست پر، اور ابھی حال ہی میں ان کے بہت سے انٹرویوز وائرل بھی ہوئے ہیں، اس پر ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے سر؟ خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب اپنے دکھ دیتے ہیں، یا آپ نے تو بڑی دفعہ سہا ہوگا، پولیٹکس میں تو ہوتا ہے، تو تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے؟ آپ نے دشمنداری بھی دیکھی ہے نہیں؟ مجھے یہ سوال کسی نے کیا تھا سما، تو میں نے ان سے یہ جواب جو تھا نا وہ شاید آپ کو پسند نہ آئے، یا ہو سکتا ہے آئے بھی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ دکھوں کے ساتھ اپنی رشتہ داری ہے، اچھا، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اتنے دیکھ لیے ہیں کہ اب دکھ ہی نہیں لگتا، درد محسوس نہیں ہوتا نا وہ آپ کبھی کبھار کوئی آپ کو تکلیف آتی ہے تو آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہو، بڑے رنجیدہ ہو جاتے ہو، آپ کو محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ، پھر آپ اللہ کے آگے جھک جاتے ہو۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی جو ہے نا وہ اللہ کریم نے بنائی اس طرح ہی ہے، تو میں بس بڑا پرسکون ہوں اس معاملے میں۔ کوئی گلے شکوے نہیں کسی سے؟ کوئی نہیں، دیکھیں گلا شکوہ کس سے کرنا ہے؟ اپنوں سے ہوتا ہے نہ، ہمیشہ بات یاد رکھیں، آپ اگر آج جو دنیا آپ جیسے جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے نا، گلے شکوے کرنے والے کو بہت کمزور سمجھا جاتا ہے، اور اس معاشرے میں کمزور انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے، بس یہ یاد رکھیں آپ خود کو جب کرنا ہو نا، جب شکوہ کرنا ہو، جب کوئی اپنی گزاری کرنی ہو، اپنے رب سے جھک کے کر لیا کریں، بس ٹھیک ہے، وہی سنتا ہے، وہی حل کرتا ہے، وہی چلتا ہے، بس یہ کوشش کریں کہ وہ آپ سے ناراض نہ ہو۔ انسانوں کا کیا ہے یار؟ آپ خود کو کمزور سمجھتے ہیں پارٹی میں کہ آپ کو اس طرح بالکل سے؟ میں نہ میں کسی سے شکوہ کرتا ہوں، نہ میں گلا کرتا ہوں۔ آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا؟ نہیں، ٹکٹ تو ملا تھا، لیکن اس ٹکٹ جس طرح ملا سے تھا۔ آپ چاہ رہے تھے جس نہیں، وہ اصل پہ سیٹ پر۔ میں نہیں چاہ رہا تھا، وہ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے چاہنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ بس وہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی، جب پتہ چلا تو چیف الیکشن کمیشن سے جا کے فریاد کی، لیکن وہ پہلے ہی کافی مطلب اپروچ تھا، نہیں کیا اس نے۔ آپ لیڈرشپ سے سوال نہیں کرتے؟ میں اتنے دہائیوں سے یہاں سے الیکشن لڑا ہوں تو یاد صادق صاحب کو آپ ادھر دے رہے ہیں؟ اسی نے تو یہ کیا تھا، مینپولیٹ کیا تھا نا، میری ساری کانسٹیچوئنسی کا بیڑا گرک کر دیا، کوئی ادھر پھینک دی، کوئی ادھر پھینک دی، کوئی ادھر پھینک دی، بس وہ سارا ستیہ ناش ہو گیا۔ آپ کو پتہ کہ نئی جگہ پہ جا کے نئے سرے سے سب کچھ کرنا، اور پھر وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ میرے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا گیا، چھوڑیں آپ اس بات میں، پھر کریں گے، کوئی نہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ میاں برادران کے آگے کوئی بولتا نہیں ہے، آپ کہاں سے ہمت لے آتے ہیں؟ کیونکہ آج یہ چیز بھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب دوبارہ صدر بنے ہیں تو آپ سے پوچھا کہ آپ نے ووٹ ڈالا، آپ نے کہا جی بادشاہ ہے، بس ٹھیک ہے، تو نہیں، میں شکوہ جب کرنا جا کر میں آپ کو گزارش ہو، وہاں پہ ووٹ اس لیے نہیں ڈالنا، ووٹ کاؤنٹ نہیں کرتا اس لیے کہ وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے تھے۔ اب پتہ نہیں ہوتا نا لوگوں کو، وہ اپنی ایک نکال لیتے ہیں۔ جا رہے تھے پارکنگ کی طرف اور وہاں پر لوگوں نے اس طرح سوال کیا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ لوگوں کو شوق ہے،
کوئی نہ کوئی ایسی بات جس سے کوئی نیگیٹیوٹی نظر آئے. اب دیکھیں نا وہاں پہ صرف تجدید ہونی تھی, ایک قرارداد پیش ہونی تھی, جنرل کونسل نے اس کی تجدید کرنی تھی, وہ کر دی. اب میں اس کو کیا کہتا اس شخص کو, اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی صحافت کا کیا عالم ہے کہ جس شخص کو یہ علم نہیں کہ بلا مقابلہ جیتنے کے بعد وہاں پہ ووٹنگ نہیں ہوا کرتی, اب میں کیا جواب دوں اس کو. اسی طرح ہی رہے گا, سب بلا مقابلہ ہی ہوں گے ہر پارٹی میں. انہوں نے کسی کو ادھر عمران خان صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, ادھر نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے زرداری صاحب ہیں. دیکھیں میں گزارش کروں ساما, کبھی کوئی آپ, کبھی سعد رفیق, کبھی کوئی شاہد خاقان عباسی, کبھی کوئی اور شخص آ سکتا ہے کسی پارٹی میں. آپ کی تو چلتی پارٹی آئے تو ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا, نہیں میں گزارش کرنے لگوں نا. غلام دفاعین اللہ غریق رحمت کرے, میاں صاحب نے اپنی موجودگی میں ان کو چیف منسٹر بنایا. میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, وہ چیف منسٹر تھے. پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کو پرائم منسٹر بنا دیا کہہ کے کہ آپ پرائم منسٹر ہوں گے. اب اس کے بعد دیکھیں نا وہ چونکہ میں بارہا کہہ چکا ہوں اسامہ, مسلم لیگ کا روح رواں ہے بھائی, لیگیسی ان کی ہے. وہ جس کو کہہ دیں گے وہ صدر بن جائے گا, وہ پرائم منسٹر بن جائے گا, وہ چیف منسٹر بن جائے گا. اب یہ بات کرنا کہ جی وہ فلانا کیوں نہیں بن سکتا, فلانا کیوں نہیں بن سکتا, فلانا کیوں نہیں, محنت کریں آپ. اگر آپ میں اتنا پوٹینشیل ہے, آپ میں اتنا ہے تو آپ بن جائیں. ابھی سن رہے ہیں نا آپ شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی جماعت بنا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کیا محنت کی ہے, جو بیٹی ہے ان کی, اور بیٹی ہے ان کی. لیکن اگر آپ یہ کہیں, میں ٹو بی ویری فرینک, میں وکیل نہیں ہوں ان کا, باپ کے ساتھ کھڑی رہی ہے یار, تکلیف صحیح ہے اس نے پوری. اور بہت سے لوگوں نے صحیح, وہ سیاست میں نہیں ہے نا, اور لوگوں نے بھی جیلیں کاٹی, سیاست میں نہیں ہے نا. دیکھیں نا رانا سلالہ نے جیل کاٹی ہے, اس وقت وزیر بنا ہوا ہے. سعد رفیق نے بھی کاٹی. میں نے سن رہا تھا ان کا بھی, لیکن وہ میرے خیال میں شاید ان کی اپنی وجہ کو ہوگی. رانا صاحب بھی کہتے چلو میں جیتا نہیں ہوں تو میں نہیں آؤں گا, لیکن اب وہ آ گئے. تو آپ آنا چاہیں گے کسی رول پنجاب میں, مریم صاحبہ کو اسسٹ کرنا چاہیں گے, یا وفاق میں؟ میں شاید اس کیلیبر کا نہیں ہوں. وہ کس لحاظ سے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. بہرحال میں اپنے کیلیبر کا نہیں ہوں. کون میں سمجھتا ہوں نا, میں جو دیکھیں نا, میں تو جو چیزیں میں سامنے دیکھتا ہوں, اگر میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ موازنہ کروں اپنا, تو پھر میں میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کیلیبر پہ نہیں ہوں, یا میں اس اسٹیٹس کا نہیں ہوں, یا میرا وہ عقل و دانش ویسی نہیں ہے, اتنا نہیں ہے میرے میں وہ چیز نہیں ہے, یا ہو سکتا ہے میری ذات اٹریکٹ نہیں کر رہی. تو مجھے کیا ضرورت ہے میں سوچتا رہوں اس بارے میں, سوچ کے اپنی صحت خراب کر لوں, بلڈ پریشر کا شکار ہو جاؤں. الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں, مزے میں. آپ کے ووٹرز ابھی خوش ہیں حکومت سے؟ میں تو بار بار ساما یہ بات کہہ رہا ہوں, اور شاید ہو سکتا ہے میری اس بات سے تکلیف بھی پہنچتی ہے, برا بھی مانتے ہوں گے, لیکن میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ عام آدمی کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں. وقت گزرتا جا رہا ہے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے ہاتھ سے گزر جائے گا, نکل جائے گا. آپ کے پاس آ کے لوگ سوال کرتے ہیں, آپ, میں نے دیکھا آپ بھی عوامی آدمی ہیں, اسی طرح نہیں, بس یہ ہے کہ میری عمر کا لحاظ کر لیتے ہیں, یا یوں کہہ لیجیے کہ ڈسکس کرتے ہیں آ کے نہیں, میں بالکل, یہ تو ہے بالکل 100% آتے ہیں بیچارے, بل پکڑے ہوتے ہیں قسطیں کروانے کے لیے. بس کیا کریں بس سسٹم میں فرق پڑ رہا ہے. آبویسلی یار نفرت ہوتی ہے اندر ایک. دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں گا ساما, میں اگر یہ حالات رہے تو آپ کے لیے بھی اپنے ووٹر کو بنانا مشکل ہو جائے گا کہ جی پھر نون لیگ کے لیے ووٹ کرو. آبویسلی لازمی بات ہے. میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں. مجھ سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ ووٹر کس کے ساتھ, تو میں یہ کہوں گا ووٹر صرف اپنی بھوک کے ساتھ. بھوک تک بات چلی گئی, وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہے. اس کے بچوں کی بھوک اس سے برداشت نہیں ہوتی. اس کے تن پہ کپڑے چاہیے, اس کے پاؤں میں جوتی چاہیے, اس کو اسکولنگ چاہیے, اس کو علاج چاہیے. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, میرا غریب آدمی ہے, میرا ملازم ہے, غریب آدمی ہے, کہاں سے لائے گا 60-70 ہزار روپیہ؟
کیا کرے گا وہ؟ مر جائے گا. آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں اس لباس میں ویسے کہتا ہوں، میری یہ بات میں ویسے کہتا ہوں، میں اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ غریب کو بیمار نہ کیا کر، ڈائریکٹ موت دیا کر. کوئی وصیت ہوتی ہے کہ علاج بھی آپ نہیں دیکھ سکتے نا. آپ کبھی میرے پاس بیٹھ جائیں اور دیکھیں اس جو آپ کے سوسائٹی کا حصہ ہے. ہاں ڈیفینس میں فیز 6 میں چلے جائیں، آپ کو یوں لگے گا یہاں پہ غربت نام کی یا بیکاری نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہاں پہ سب اچھا. لیکن آپ اگر ان آبادیوں میں آ کے دیکھیں گے تو آپ میرے خیال میں شاید آپ کو 2-4 دن تو نیند نہیں آئے گی دیکھ کے. لیکن چونکہ میں عادی ہو گیا ہوں دیکھ کے سن کے بس، لیکن کر کچھ نہیں سکتا. آپ آج بھی اس علاقے میں آ کر بیٹھتے ہیں اور میں صبح سے لے کر رات تک یہیں پہ ہوتا ہوں. یہ لباس آپ کا بڑا اچھا لگ رہا ہے. شہباز شریف صاحب نے اس پہ اعتراض کیا، آپ نے بدلا کیوں نہیں پھر اس کے بعد؟ ظاہر ہے ایک لیڈر ہے، اس کیوں بدل رہا ہے؟ دھوتی اور نہیں وہ لیڈر ہے یا نواز شریف لیڈر ہے؟ دونوں ہی ہیں. نواز شریف کو پسند ہے. اچھا، لہٰذا آپ نے کنٹینیو نہیں اسامہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ اپنی پسند کے لیے کرتے ہیں، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کرتے ہیں. پارٹی میں سب لوگ ہوتا ہے کہ لیڈر خوش رہے، اس کی خوشامد کرنی خدا کے لیے یار آپ خود دیکھ رہے ہیں، صرف مانے کہ یہاں خوشامد کی جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات ہر پارٹی میں یہ ہے، میں آپ کو ایک بات خوشامدی قریب چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ان کو پسند ہے ہم اس طرح رہیں گے. میں آپ نہ کریں الگ بات. میں آپ کو ایک گزارش کروں، بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کی کوشش اور جستجو اور یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کو خوش کرے. بس اللہ آپ سے راضی ہو جائے نا تو انسان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. کہیں کچھ لوگ اس لیے اتنے ناراض ہو گئے کہ وہ لیڈرشپ کو اس طرح خوش نہیں رکھ سکے. محمد زبیر صاحب ناراض رہتے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار مہتاب عباسی نظر آتے ہیں. نہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. آپ جتنے نام لیں گے آپ دیکھتے جائیں ان کو کیسا کیسا نوازا گیا. کہیں کو تھوڑا بہت تو ہو ہی جاتا ہے نا یار. اس طرح کی نوازشوں کے بعد اگر آپ ناراض ہیں تو میرے خیال میں یہ غلط بات ہے. سر یہ بتائیں، آپ کی بڑی دشمنیاں رہیں، بڑے نقصان ہوئے خاندانی طور پر، اور آپ نے اس چیز کو سمیٹا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ان کو ختم کرنا ظاہر ہے کہ بڑا دل کرنا پڑتا ہے، اپنے لوگ پیارے گئے ہوں سارا کچھ. آپ نے پھر سوچا نہیں؟ ابھی بھی ہم سنتے ہیں ٹریپو ٹرکاں والا، وہ نوجوان بچہ، وہ بلاج، وہ دنیا سے چلا گیا. یہ ختم ہی نہیں ہوتی، یہ دشمنیاں چلتی چلی جا رہی ہیں. تو اگر آپ کوشش کریں تو یہ ختم نہیں ہو سکتی. ابھی بھی چل رہی ہیں بڑی دشمنیاں لاہور میں، ابھی بھی خاندانی چل رہے ہیں. ادھر سے مر گیا، ادھر سے مر گیا. ابھی بھی میرا خیال ہے کھوکھر فیملی میں بھی اس طرح سے ہو رہا ہے. شمع اس کے لیے آپ کو اپنے اندر کو مارنا پڑتا ہے، اپنی انا کو، اپنی چدراہٹ کو، اپنے بڑے پن کو، اپنے مال کی جو آپ کے اندر گرمی ہے اس کو، بہت ساری چیزیں مارنی پڑتی ہیں آپ کو، تب جا کے آپ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، مجھے میاں صاحب نے پوچھا کہ میاں صاحب نے کہا مجھے، بڑے میاں صاحب بڑی شفقت کرتے ہیں وہ، مجھ سے انہوں نے کہا تھا آپ شہباز شریف نے مجھے کہا جی آپ 120 میں آپ جمع کرا دیں. میں نے کہا جی میں نہیں کروانے، بالکل نہیں کروانے. پہلے میں ایک دفعہ الیکشن لڑ چکا ہوں وہاں سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا مزاج جو ہے وہ شاید ویسا نہیں ہے، اس لیے میں نے 120 کو فورگو کیا تھا. اس کے لیے مجھے پھر اسی رنگ میں رنگنا پڑے گا، جو مزاج ہے نا وہاں کا اسی میں رنگنا پڑے گا. اور ایک بات میری یاد رکھیں اسامہ، جب آپ اپنے ساتھ کوئی ایسے خاص رکھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں آتشی اسلحہ ہوتا ہے، آپ کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو اس کو سمجھ جاتا ہے ٹیکا جی ادھر غلط ہے نا جی، لائسنس لے آتے جی بنوں، یہ تو بڑا ہوتا ہے. اس کا غلط ہے نا، غلط ہے. 4-5 گارڈ ساتھ. میں ڈسکریج کرتا ہوں. دیکھیں آپ آئے ہیں، آپ تشریف لائیں. میں تو حیران ہو گیا، میری گاڑی سیدھا آئی ہے، کوئی نہیں روکے گا. گیٹ بھی کھلا ہے،
کوئی چوکیدار نہیں, کوئی کچھ نہیں, آپ باہر ساتھ ہی بیٹھے ہوئے, تو میں تو حیران ہو گیا. میں نے عرض کیا نا کہ میرا مزاج وہ نہیں ہے, میں دور رہتا ہوں ان چیزوں سے, بہت دور رہتا ہوں. بہت عرصہ پہلے مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ شیخ صاحب یہ کیسے کیا آپ نے؟ میں نے کہا بس اپنے دل پہ جبر کیا, اور میرے پاس دو راستے تھے. پہلا راستہ یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں پکڑا دوں, اور دوسرا راستہ تھا کہ میں ان کے ہاتھ میں کلیشن کوفیں پکڑا دوں. تو مجھے پہلے والا راستہ جو تھا نا وہ مناسب لگا, تو میں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں دے دیں. ورنہ خدا نخواستہ آج بھی ہم آتے تو پتہ لگتا بندوقوں والے کھڑے ہیں, آپ کے بچوں کے لیے بھی یہی مسائل رہتے ہیں. یہ آزادی نہیں ہوتی, آپ کی زندگی نہیں ہے, وہ تو آپ کی زندگی نہیں ہے نا. اب دیکھیں میں بالکل اکیلا چلا جاتا ہوں, نکل جاتا ہوں, کبھی میں رکشے پہ بیٹھ جاتا ہوں, چنچی نہیں ہوتی ہے جی جی اس پہ بیٹھ جاتا ہوں, کبھی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے چلا جاتا ہوں, کبھی کسی چھوٹی سی گاڑی میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے چلا جاتا ہوں. یہ آزادی ہے, یہ اللہ کی ایک نعمت ہے آپ کے پاس. کبھی ان فیملیز نے آپ کو اپروچ نہیں کیا, یا آپ نے نہیں کہا کہ بھائی ختم کرو, میں تمہیں بتاتا ہوں میں اس دور سے گزرا ہوں, ایک عذاب میں گھرے ہوئے ہو؟ میں ایک جو اس کا ہے اپنا مخالف, میں دونوں گھروں کو جانتا ہوں, بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. کون سے دو گھر؟ یہ ٹرکا والا جی ہاں, اور دوسرے والے جو تیفی وغیرہ, تیفی بٹ, جی دونوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, بڑے اچھے مراسم ہیں. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, میں تیفی کے پاس گیا تھا, تو وہ بڑا ایک ایسے جیسے خسار میں تھا بالکل. پان آیا اور وہ بھی پہلے کسی نے کھایا, پھر اس کے بعد اس نے کھایا. میں ان کو دیکھ رہا تھا, ہنس رہا تھا. تو مجھے کہا کہ شیخ صاحب آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ کوئی زندگی یار. میں کہ جب میں مصیبت مشکل میں بھی تھا نا, میں تب بھی کوشش کرتا کہ میں اکیلا کہیں نہ کہیں نکل جاؤں. اور میں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ بٹھاؤں فرنٹ سیٹ پہ, شیشے کھول دوں گاڑی کے, خود ڈرائیو کروں, اور تجھے لے کے پورے لاہور کا چکر لگاؤں, تو تمہیں پتہ چلے کہ آزادی کیا ہوتی ہے. اب میرا خیال مفرور ہے کوئی, مطلب کوئی زندگی تو نہیں ہے نا. یہ بچہ جو تھا بلاج, یہ بھی یہ خواہش کرتا تھا کہ میں کہتا تھا میری مجبوری ہے, میں کیا کروں, میں ایسی زندگی جینا نہیں چاہتا. باپ دنیا سے چلا گیا اسی طرح. تعلیم کے ساتھ کافی فرق پڑ جاتا ہے. اس کے بھائی تو تعلیم سوچ فرق پڑ جاتی ہے. اس کے بھائی بھی تعلیم یافتہ ہے, سوچ میں فرق پڑ جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں شاید پتہ نہیں کیوں کیا ایسا. کیا نے آپ کو کہا نہیں کہ اچھا کرا دے وہ سٹی صلاح؟ نہیں, اس لیے کہ میں نے آپ کو جیسے عرض کیا نا کہ جب آپ کے ساتھ 10-20 ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں نا, ان کا روزگار ہے, وہ نہیں پھر کرنے. توبہ. آپ نے ان سے کیسے جان چھڑائی؟ اتفاق ایسا تھا کہ میرے ساتھ کوئی پروفیشنل بندہ نہیں تھا, میرے بچپن کے دوست سے سارے, اور میرے بچپن کے دوستوں نے ہی مجھے اس بات پہ راضی کیا تھا. میری بیوی نے ان کو اپروچ کیا اور انہوں نے مجھے یہ کہا, اور آپ حیران ہوں گے, میں نے کسی سے کوئی قسم نہیں لی, کسی سے میں نے وعدہ نہیں لیا, کسی سے میں نے قرآن نہیں اٹھوایا, کسی سے میں نے مسجد نہیں اٹھوائی, کچھ نہیں. دیٹس اٹ. کپڑے جھاڑ کے باہر نکلا ہے, بس دیٹس اٹ. ورنہ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح جو ہوتے ہیں جن پہ مقدمات ہوتے ہیں, وہ پروٹیکشن کے لیے آ جاتے ہیں لوگ ساتھ اسلحے والے, اور کرتے ہیں. اور پھر یہ جن لوگوں کی تنخواہیں لگ جاتی ہیں, جن لوگوں کے روزگار لگ جاتے ہیں, جو میں تو کئی دفعہ یہ حیران ہوتا ہوں کہ جن لوگوں نے 10-10, 15-15, 20-20 گن مین رکھے ہوئے ہیں, وہ خرچہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ بس یہ بھی آتے ہیں, سنا ہے کہ جی وہ فلاں پلاٹ پہ قبضہ ہے, وہ چھڑا دو, یہ کروا دو, اس طرح سے بھی کہہ رہا ہوتا ہے جی اس کے پاس چلے گئے, یہ ہو گیا. بس یہ مزاج. آپ کا کتنا خاندانی طور پر نقصان ہوا؟ بہت نقصان ہوا. میرا باپ چلا گیا, میرا بھائی چلا گیا. اب نقصان پورا تو نہیں ہو سکتا نا. اور ایک سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ جس وقت ہمارا گرو کرنے کا ٹائم تھا نا, وقت تھا, لوگ, اب یہ بھی آپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ 1948 میں میرے والد لاہور آئے تھے. ہمارا لاہور سے تعلق نہیں تھا. کاروبار شروع کیا انہوں نے 1948 میں. کہاں سے آئے تھے؟ سیالکوٹ سے. سیالکوٹ پاس ایک گاؤں تھا گڑتل, وہاں کے رہنے والے تھے, وہاں سے آئے تھے. تو جب وہ یہاں پہ آئے 48 میں, انہوں نے کام شروع کیا. میں 52 میں میری
پیدائش ہے 52 ماشاء اللہ. 1952. تقیہ سردار شاہ داتا دربار کے پاس ہے. پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ آ گئے بھگوان پورے میں. تو بھگوان پورے میں آ کے میرے والد نے 1960 میں الیکشن لڑا تھا پہلا. پھر چلتے رہے. بس بدقسمتی یہ ہے کہ والد صاحب جو تھے وہ ذرا اصولوں والے بندے تھے. بس غریب کے ساتھ کھڑے ہو جانا بس. تو یہ نہیں سمجھنا کہ اس سے نقصان کیا ہوگا. تو یہ چلتا رہا. وہاں سے کام کنٹینیو. بس وہ میں نے وہی عرض کیا نا کہ اس کے ساتھ اس وقت اگر ہم 48 میں اگر کاروبار شروع کیا چلتا رہتا, کاروبار ہی کرتے رہتے, بڑے کاروباری شخصیات میں آپ کا ہے. کہاں پہ کہاں چلے جاتے, کیونکہ اس وقت تو کسی کا پتہ ہی نہیں تھا کون کیا ہے. یعنی دشمنداری میں سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے جی انسان, بالکل تباہ ہو جاتا ہے. والد صاحب کو اس طرح قتل کر دیا گیا. اب مصیبت یہ ہے نا کہ میرے کوئی ایسا قریبی رشتہ داری بھی نہیں ہے نا یہاں پہ, مطلب خاندان نہیں ہے, اکیلے ہی سب کچھ کیا. تو والد صاحب کا کب ہوا انتقال؟ 85 ہے, جنوری 4 جنوری 85. اس طرح گولیاں ان کو لگی. یا بڑی بے دردی سے. اور مزے والی بات ہے انہوں نے مارا جن کو پالا میرے باپ نے. کہاں یہ واقعہ ہوا تھا؟ اس کے بعد بھائی کا کس طرح ہوا؟ شادمان چوک میں. جا رہے تھے خود ویسے ہی, کچھ گن مین وغیرہ ساتھ تھے؟ ہاں ایک گن مین ساتھ تھا, خود مر گیا ساتھ ہی. گاڑی پر فائر ہوئی؟ جی ہاں, پوتے کو اپنے پوتے پوتیوں کو مل کے آئے تھے وہاں سے, باہر آئے تھے. بس باقی جمعے کا دن تھا. وہ آپ کے دوسرے بھائی کے بچوں کو مل کے آ رہا ہے؟ نہیں میرے بچوں کو, اچھا آپ کے بچوں. میرے بچے تھے وہاں پہ, ان کو مل کے آئے تھے. تو پھر بھائی کا کس طرح ہوا؟ 85 میں والد چلے گئے, 78 میں چھوٹا بھائی, نہیں 87 میں, 2 سال بعد. 87 میں. آپ کی فیملی تو لیکن اس میں المیہ بڑا زبردست ہے. چھوٹا بھائی نہیں, چھوٹا بھائی تو اپنی طبعی وفات تھی اس کی. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس کی جو وفات ہوئی تھی وہ 4 جنوری, میرے والد کی 4 جنوری 1985. چھوٹا جو فوت ہوا ہے وہ ہوا ہے 4 جنوری 1987. میرا خیال 87, 4 جنوری 1987. اور وقت تھا 12:05. میرے والد کا بھی وقت تھا 12:05. جمعے کا دن تھا, یہ بھی جمعے کا دن تھا, اور مقام بھی وہی تھا شادمان. یہ سروس ہاسپٹل میں ہوا تھا اور وہ شادمان چوک میں ہوا تھا. یہ کوئی انسیڈنٹ. یہ ہارٹ فیلئر ہوا؟ نہیں, اس کا پینکریاس ہو گیا تھا. لبلبا نہیں ہوتا, پینکریاس, وہ بسٹ کر گیا تھا اس کا. پھر اس سے بڑا والا جو تھا وہ 88 میں چلا گیا. وہ کس طرح؟ وہ مرڈر ہوا تھا, مرڈر کیا تھا. یہ 3 سال تو بہت آپ کی لائف بالکل بدل گئی, تباہی ہو گئی. کب پھر آپ نے کہا کہ اس سلسلے کو ختم کرنا ہے؟ یہ میرا خیال 83 کا واقعہ. 93 میں. اب چلتا رہا بس, وہ جس طرح اللہ نے لکھا ہوتا ہے بس وہی. آگے بچوں کا کیا دیکھتے ہیں؟ آخری سوال. ٹھیک ہے, مزے میں اپنا مزہ کر رہے ہیں. سیاست میں ایک بڑے والا بس, وہ بھی اب دل برداشت ہے, وہ نہیں اس طرح نہیں کر رہا. دل برداشت ہے. کیوں؟ 4تھی دفعہ اس کو ڈچ کیا گیا. لوگوں کو 4 5 ٹکٹیں دے دیں. اب مجھے دوسری ٹکٹ دیتے ہوئے بڑا ان کو مطلب مسئلہ بنتا. اس پر بات تو بڑی ہوئی. احسن اقبال صاحب کے بیٹوں کو ملا, بار بار ان کو 5 ٹکٹیں ملی ہیں یار. رانا ثناء اللہ صاحب کے بھی داماد کو ہے. میں کہہ رہا ہوں 5 ٹکٹیں ایک گھر میں, 5 ٹکٹیں کو بھی ٹیسٹ کیا گیا. 5 ٹکٹیں ایک گھر میں. جی, لیکن کوئی کرائٹیریا سمجھ نہیں آتی کیا. پتہ نہیں, شاید میری شکل ٹھیک نہیں ہے, یا لباس دونوں میں سے ایک چیز تو ہوگی. تینوں چیز ہو سکتی ہے, لباس, گفتگو اور شکل. فائنانسز کا تو مسئلہ نہیں. فائنانسز کا, پارٹی فنڈنگ کی تو ایک چیز ہوتی ہے. نہیں, میرا نہیں خیال.
لیکن نہیں پتا کیا ہے. پوچھا کبھی لیڈرشپ سے نہیں میں ہمیں کیا کمی ہے؟ ایسی فضول باتیں میں پوچھتا نہیں ہوں. کیا کہہ سکتا ہوں؟ کہہ دیا, نہیں مانا, ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے. مگر آپ جب تک سیاست میں ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ ہوتے ہیں. کیا کروں, آپ مجھے مشورہ دیں. یعنی مجبوری ہے. مجبوری اگر شاہد کیا؟ خان عباسی صاحب نئی پارٹی بناتے ہیں, میں نے منع کیا تھا اس کو. زعیم قادری کا سنا ہے شاید وہ چلے گئے ہیں. میں نے کیا جا کے کیا کریں گے, کیا کریں گے جا کے. جب تک ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ووٹر بھی بڑا عجیب سا نا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یا پھر سیاست ہی چھوڑ دیں, بیٹا جس طرح بہتر یہ کریں ہے, گے. بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی آپ ایسا کام کریں جو آپ کی سیاست کو بالکل برباد کر دے. اصل میں ہمارے یہاں ایک اور بڑی پرابلم ہے اسامہ, ہر سیگمنٹ آف لائف میں نا ونڈکٹیو بہت ہے. اور خدا نخواستہ میں کوئی اگر تو آپ کو بات کر دیں گے تو فوراً آپ کو کہیں گے جی اگر میں کوئی, اب دیکھیں نا آپ نے ابھی 2-4 باتیں کی, جی آپ ناراض ہیں. بھائی میں کیوں ناراض ہوں گا؟ اور اگر فرض کیجیے میں ناراض ہوں, میں کسی کا کیا کر لوں گا؟ میں کچھ نہیں کر سکتا بابا. حکومت ہو اور حکومت کے خلاف آپ کو بات کریں یا ناراض ہو جائیں, وہ تو حکومت آپ کرتا ہے, پچا کر دے گی, چاہے اپنوں کی ہو, جس کی بھی مرضی ہو. حکومت ہوتی ہے, جس کی مرضی ہو. آپ ان کے ایسا وقت آ سکتا ہے کہ شیخ الاسگر واقعی سیاست کو چھوڑ دیں؟ میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو اگر حقیقی خوشی ملے گی میرے چھوڑنے سے, چھوڑ دیں گے یار, کیا فرق پڑتا ہے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ سر. مہربانی سر, مہربانی. مہربانی سر. بڑی مہربانی. یہ تھے جناب شیخ ریلر سر. دعا میں بھی یاد رکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اللہ حافظ.